بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. ہم سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ایسے مبارک محفلوں اور مجلسوں میں جو رب نے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، فضیلتیں رکھی ہیں، اس ساری فضیلتوں کے مستحق اللہ ہم تمام لوگوں کو بنا کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے. محترم صدر جلسہ، علماء اکرام، دیگر سامعین و سامعات، ہمارے سامنے جس موضوع کا ذکر ہوا اس موضوع کے لیے ہم نے ایک صحابی رسول کی ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی علیہ الرحمہ ترمذی شریف کے اندر اور اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کو تھوڑا وسعت کے ساتھ نقل کیا ہے. اس کے راوی حیات الصحابہ کے اندر یہ نقل ہے 3 جلد میں کہ جب ان کے موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا، سکرات کے عالم میں ہیں، اور کہا اے بچوں، ہم تمہیں 3 باتوں کی نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اس کو مضبوطی سے باندھ لینا، یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا. پہلی نصیحت انہوں نے جو کی تھی وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لینا تو سب سے پہلے دیکھ لینا روایت کرنے والا، تمہیں حدیث سنانے والا معتبر، لائق اعتبار، ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے کہ نہیں. اگر معتبر ہے، حدیث سنانے والا لائق اعتبار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو غور سے سننا، یاد رکھنا اور عمل کرنا. اور دوسری بات انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے رکھی کہ اے بچوں، پھٹے پرانے پہن لینا، تھوڑا کم کھانا، لیکن قرض میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں جو آخری جملہ دعا میں پڑھتے تھے، اعوذ بک من المآثم والمغرم، اے اللہ گناہ کی زندگی اور قرض داری کی زندگی سے بچانا۔ تو صحابی رسول نبی کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں صحابی رسول دیکھو بیٹا، شعر شاعری ادھر ادھر کی بات میں دلچسپی نہ لینا، ورنہ تمہارے دل سے قرآن کی عزت، قرآن کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ تو بڑی پیاری نصیحتیں ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان 3 نصیحتوں کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو یہ صحابی رسول عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شروع میں اسلام لیے تھے، ہاتھ پہ بیعت کیے تھے۔ خیر سوانح زندگی پہ جائیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، مختصر یہ کہ اپنے 3 ملاقات کا تذکرہ جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے 3 بار کی تھی، لوگوں کے سامنے کیا، جس کو یہ محدثین نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میں گھر سے نکلا اور چلا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی۔ صحابہ کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، سب سے پیارے محبوب کو دیکھ رہے ہیں نظر سے، دل خوشی سے باغ ہو گیا۔ کہتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابتأتہ فأخذت بیدہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا جب، فابتأتہ تو میں آگے بڑھا اور آپ کے دست مبارک، آپ کے ہاتھ کو تھام لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف بڑھ کے ہاتھ کو تھام لیا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھے اور سلام کرنے میں پہل کیے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نبی الرحمت کے ہاتھ کو تھام لیا، پکڑ لیا۔ یہ بڑی خوشی کا وقت تھا۔ اس وقت کیا ہے، لوگ سلام پہلے کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج ہم انتظار کرتے ہیں کہ سامنے والا ہم کو سلام کرے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اولی الناس باللہ من بدأہم بالسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہتر ہے، وہ افضل ہے، وہ اچھا ہے، وہ اونچے مرتبے والا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، پہلے آگے بڑھ کر کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی نظر میں بہتر بننے کے بجائے ہم نفس پرستی میں آ کر سلام کسی کو کرنے میں جب پہل کرتے ہیں تو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نبی الرحمت کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑھا اور سلام کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تھام لیا۔ موقع اچھا تھا، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، راستے میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، یہ طریقہ تھا، یہ اخلاق تھا، جب تک سامنے والا اپنے ہاتھ کو نہیں نکالتا تھا نبی رحمت اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو جدا نہیں کرتے تھے، بیزار نہیں ہوتے تھے۔ یہ اخلاق، یہ محبت کا عالم تھا۔ ہاتھ پکڑے تھے، تھوڑا راستے کے بازو میں آ گئے تاکہ آنے جانے والے کو کوئی تکلیف، کوئی تنگی نہ ہو۔ دیکھا موقع بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے، تو اسی وقت سوال کر لیا من نجاہ یا رسول اللہ، یا ایک روایت ہے من نجات المؤمن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی نجات کیا عمل کرنے میں ہے کہ دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے مصیبتوں سے ہم بچ جائیں، عذاب قبر سے بچ جائیں، آخرت میں اللہ کے غضب سے، دوزخ سے، ناراضگی سے بچ جائیں۔
ان ساری چیزوں سے نجات کا ذرا طریقہ بتا دیجئے، راہ بتا دیجئے، من نجا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ آپ نے 3 چیزیں بتائی مومنوں کی نجات کیا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہمارے سمجھتے بڑی معمولی ہے، وہ کیا ہے؟ امسک، یا ایک روایت میں املک، اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ انسان معتبر ہے یا چلر؟ روب والا ہے غیر روب والا ہے؟ کیسا ہے یہ پاگل ہے یا ہوشیار ہے؟ جب تک کوئی شخص زبان نہیں کھولتا اس وقت تک کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ آپ کر نہیں سکتے۔ یہی زبان ہے، اگر اس زبان کا صحیح استعمال کیا جائے تو لوگ لڈو کھلاتے ہیں، لوگ پھولوں کا ہار پہناتے ہیں، اور اسی زبان کا غلط استعمال کیا جائے تو لوگ کبھی کبھی چپلوں کا ہار بھی پہناتے ہیں۔ یہ زبان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ غور کریں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بار بار حدیث سنی گئی ہوگی، سنائی گئی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ کھانے پینے کو ترک کرتے ہیں، کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ روزہ ہے، جب تک کہ وہ جھوٹ بولنا، غلط بات زبان سے نکالنا ترک نہیں کرتے۔ ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ گویا کوئی روزہ رکھتا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی مسافت کی دوری کر دیتا ہے، دوزخ سے اس کو اتنا دور کر دیتا ہے۔ لیکن نفلی روزہ یا روزہ بھی ہے اتنا زیادہ ثواب والا، اگر جھوٹ بول دیا جائے، زبان استعمال کر دیا جائے تو وہ روزہ بیکار ہو جاتا ہے۔ صدقہ زکوٰۃ بہت بہتر عمل ہے۔ ایک انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، وہ یہ نہیں کہتا اے رب ذرا موقع دے دے تاکہ میں یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، بلکہ کہتا اے رب چند لمحہ مجھے موقع دے دے، زندگی عطا کر دے تاکہ میں کچھ صدقہ کر لوں، یہی چیز مانگتا ہے۔ لیکن اگر صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلا دیتا ہے تو اللہ کی قسم وہی صدقہ اس کے لیے ذریعہ نجات نہیں، وجہ ثواب نہیں، بلکہ وجہ عذاب بن جائے گا، دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی زبان سے اگر وہ ریاکاری اور شہرت چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے تباہی، بربادی، ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہی اس کا خرچہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا منہ پہ مار دیا جائے گا۔ رات کو اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر زبان سے ذکر و اذکار نہ کرے تو پھر اس کی تہجد کی نماز بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو مختصر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عقبۃ املک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا۔ سورہ لقمان کے دوسرے ایک رکوع میں انہوں نے جو بہترین نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑی کتاب کلام اللہ میں محفوظ رکھا کہ قیامت تک لوگ اپنے اولاد کو نصیحت کرتے رہیں، ان کی ذمہ داری ہے ان نصیحتوں کو کرنا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یہ غلام تھی حبشی، ایک مرتبہ ان کا مالک، ان کا سیٹھ بکرا لے کے آیا،
کچھ مہمانوں کے ساتھ اور کہا میاں لے جاؤ اور اس بکرے میں جو سب سے بہترین چیز جو ہو اس کو نکالو اور تل کر لاؤ رکھو۔ وہ تھوڑی دیر میں بکرا ذبح کیے اور لا کے رکھے تو ان کا آقا، ان کا مالک دیکھتا ہے پلیٹ میں زبان ہے اور دل ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بہترین چیز۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک بکرا لایا چند مہمانوں کے ساتھ اور کہا لے جاؤ سب سے بری چیز جو ہے، جو بدترین گوشت ہے، اس کو تل کر لاؤ یہاں پر۔ پھر دیکھتا ہے زبان اور دل ہے۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے لقمان علیہ الرحمہ؟ جب سب سے بہترین چیز کہا لے کے آؤ، جب بھی تم دل اور زبان لے کے آئے، اور جب سب سے بری چیز میں نے کہا اس میں سے لے کے آؤ، جب بھی یہی تم لے کے آ رہے ہو؟ کہا اس لیے اگر زبان اچھی رہی اور دل اچھا رہا تو پورا جسم اچھا رہتا ہے، اور دل بگڑ جائے تو زبان بگڑ جائے تو پوری عبادات، پوری انسانیت بیکار ہو جاتی ہے دوست۔ اس لیے میں نے یہ دو چیز دونوں مرتبہ لے کے آیا۔ تو مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد، ایک بندہ ہے، بخاری کی روایت، بات کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ آج ہماری حالت ایسی ہے، بات بات میں اس کے زبان سے ایک جملہ ایسا نکل جاتا بے خیالی میں، بلا سوچے میں، اس کے سمجھ میں نہیں آتا اس کا وزن کیا ہے، اس کی بربادی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کچھ بھی نہیں، بس بول دیتا ہے، بولتے بولتے بول دیتا ہے۔ اور وہ ایک جملہ جس کو اس نے بلا سوچے بدلا، اس کے دماغ میں اس کا وزن نہیں ہے، لیکن اللہ اس جملے سے اس طریقے سے اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے اور اس کو دوزخ کے دور گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ ابعد الناس، ابعد ما بین المشرق، اتنا دور دوزخ میں گر جاتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا دوری مشرق اور مغرب میں رہتا ہے اتنی ہی دور وہ دوزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب البر والصلہ کے اندر نقل کرتے ہیں، جس کے راوی جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو روایتیں، ایک اختصار کے ساتھ ہے اور ایک وضاحت کے ساتھ ہے۔ دو دوست تھے، ایک نیک صالح مولوی صاحب، متقی پرہیزگار، نماز روزہ، اور دوسرا تھوڑا گناہ کر لیتا تھا۔ اس طریقے سے یہ نیک جو دوست تھا یہ سمجھاتا، جب رب کی نافرمانی کرتا، جب گناہ ہوتا، جرم ہوتا تو یہ سمجھا دیتا۔ ایک مرتبہ دیکھا اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اب تجھے نہیں بخشے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتہ بھیجا، دونوں کی روح قبض کر لی گئی، اور جس نے کہا تھا اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ کہتا تو کون ہوتا ہے میرے بارے میں قسم کھانے والا، جا میں تیرے سامنے اس شخص کو بخش دیتا ہوں، اور تجھے جو زبان استعمال کیا اس کے وجہ سے تیری نیکیاں برباد کر کے تجھے دوزخ میں داخل کر رہا ہوں۔ آج عام طور پر جانے انجانے میں اس طریقے سے الفاظ نکلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول
اتق اللہ فینا۔ جب ابن آدم پر جب آدم کے اولادوں پر، آدم کے بچوں پر، آدم کے بیٹیوں پر، آدم کے بیٹوں پر، حضرت انسان پر صبح سورج غروب ہوتا ہے، جسم کے جتنے پارٹس ہیں، جتنے اعضاء ہیں، وہ سب کے سب زبان سے عاجزی کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اللہ کے واسطے ہمارا خیال رکھنا، ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب کے سب سیدھے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک لسانک۔ آج غیبت، چغل خوری، لعن طعن، گالے گلوچ، شکوہ شکایت، بھائیوں سے بھی تعلق اسی سے ختم ہوتا ہے، رشتہ داروں سے بھی رشتہ ختم ہوتا ہے، خلوص محبت جس سے رہتی ہے اس سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں نیکیاں بھی ختم ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا املک لسانک۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ۔ اے عقبہ، تم اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھنا۔ یہ جو اللہ نے گھر دیا ہے یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں کہا، کئی نعمتوں کے ساتھ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو، جب شام ہوتی ہے تو سورج ڈوبنے کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ساری مخلوق، چاہے سوراخ کی شکل میں ہو، چاہے یہ جو پرندوں کے گھونسلے رہتے ہیں اس کی، جو چیز جہاں رہتی ہے، جو ٹھکانہ رہتا ہے، وہ گھر ہوتا ہے، وہاں لوٹتی ہے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد کوئی چیز باہر جاتی ہے تو شیطان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج ڈوب جائے تو اس وقت اپنے گھر کے کھڑکی دروازوں کو بند کر لینا، کیونکہ اب شیطان نکلتا ہے۔ اس وقت بند کرنے کا حکم دیا ہے دوست۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ۔ لیکن افسوس آج ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے کہیں محفل ہے قرآن و حدیث کی، یا کہ جنازہ ہے، کوئی بیمار ہے، یا کوئی ضروری کام ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن بلا وجہ رات میں جانا، رات گزارنا جسمانی طور پر بھی نقصان دہ ہے، اخلاقی طور پر بھی نقصان دہ ہے، اور حقوق کے حساب سے بھی نقصان دہ ہے۔ آپ دیکھیں گے تقریباً شہروں کا عالم یہی ہے، نوجوان اب رات کو نکل جاتا ہے چبوتروں پہ گھر کے باہر، یا کہ ادھر ادھر جو بیٹھتا ہے۔ ظاہر بات ہے دین کی بات تو نہیں ہوتی ہے، دین کی بات تو نہیں ہوتی ہے، اخلاق کی تو بات نہیں ہوتی ہے، بات ہاں ہاں ہو ہوتا ہے، غیبت چغل خوری ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، فواحش ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا، کبھی فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی بات۔ ایک چیز یہ، نیکیاں ہر چیز میں کرا، جنت الفردوس کی وارثین کی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنین کے اندر اوصاف بیان کیے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والا جو ہوتا ہے جنت الفردوس کا جو وارث ہوتا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے لغو چیزوں سے اپنی زندگی کو بچاتا، اعراض کرتا ہے، اس میں ملوث نہیں ہوتا ہے۔ ایسی چیز جس کا فائدہ نہ دین کا ہو نہ دنیا کا ہو۔ مومنین کی صفت، جنت کے وارثین کی صفت یہ بتائی گئی ہے۔ ایک یہ، اور دوسرے رب نے رات بنائی سونے کے لیے، نیند کے لیے، آرام کے لیے۔ رب کی قانون کو آج مسلمان بدلتا ہے، رات بھر جاگنا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھئی تو حالت کتوں کی ہے،
دوسروں کے دروازوں کے رات بھر دوڑ دھوپ نگہبانی کرتا ہے، پکارتے رہتا ہے، بھوکتے رہتا ہے، اور پھر جب صبح ہونے لگتی ہے تو جا کے سو جاتا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج مسلمان نوجوان کا معاملہ بھی یہی ہے، رات بھر جاگتا، اذان کے وقت ہوتا ہے تو گھروں کو جاتا ہے، بلا نماز پڑھے ہوئے سو جاتا ہے، دوپہر تک سوتے رہتا ہے۔ کتنا نقصان شرعی حساب سے کر رہا ہے دوستو۔ ایک یہ نقصان، صحت بھی خراب، اور پھر اس کے بعد جب حقوق کی بات آتی ہے، حقوق کی بات، نہ ماں باپ کا حق ادا کر پاتا ہے، نہ بیوی کا حق ادا کر پاتا ہے، اور نہ بچوں کا حق ادا کر پاتا ہے۔ اگر دن قیامت یہ سب کے سب ہمارے گردن پکڑ لیے رب کے سامنے تو کیا ہے؟ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے ہم، اس وقت قرآن سورۃ الفرقان نقشہ کھینچتا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ رب العالمین نے فرمایا اس دن بہت سے لوگ اپنے دانتوں سے اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ، کہیں گے رسول کا طریقہ آیا تھا، رسول کی سنت آئی تھی، رب کا قرآن آیا تھا، سنانے والے آئے تھے، بتانے والے آئے تھے، سنا، لیکن ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا، لاپرواہی کی زندگی گزاری ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کی فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ان کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا تو یہ گناہ، یہ غلطی نہ ہوتی، اور جن کے حقوق ہم نے ادا نہ کیا، جو لوگ آج ہماری گردن پکڑ رہے ہیں، رب سے شکوہ کر رہے ہیں، آج ہم اس سے محفوظ رہتے۔ سوچو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، کیا حقوق ہے۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے جو رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے بندے آخرت میں، یعنی رب العالمین جن بندوں پر رحم فرمائے گا، جن کے گناہوں کو معاف کرے گا، اپنے قہر، اپنے عذاب دوزخ سے بچائے گا، جنت کے اندر داخل کرے گا، ان لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے رب کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب ساری کائنات سے میٹھی نیند سوتی رہتی ہے، آرام کی نیند سوتی رہتی ہے، وہ رحمان کے بندے، وہ مومنین، وہ نوجوان، وہ بوڑھے نرم گداز بستر کو چھوڑتے ہیں اور اپنی رات کو گزارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قیام، رکوع، سجود میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ مومنین کے اوصاف یہ اللہ تعالیٰ نے، جب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب ہوگا۔ اور دوسرے حقوق ہیں والدین کے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب کہتا ہے جب تمہارے والدین یا دو میں سے ایک بڑی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی ضعیف ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، لاچار ہو جائیں، اب تمہاری خدمت کے وہ محتاج ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر کچھ کہتے ہیں غصے سے تو خبردار اف نہیں کرنا۔ باہر گھر کے رات گزارنے والا بتاؤ اف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، جھڑکتا ہے کہ نہیں، ناک بھاؤں چڑھاتا ہے کہ نہیں چڑھاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ولا تنہرہما، اور نہ جھڑکے، ان کی باتوں کو نہ کاٹے۔ وقل رب فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے لیے بہترین ابو جان، امی جان، کیا کام ہے، کیا ضرورت ہے بتاؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
شفقت سے محبت سے اپنے بازوؤں کو پھیلا کے ہاتھ کو کھلا رکھو. کب تمہارے بوڑھے باپ کو ضرورت پڑ جائے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر باتھ روم کو لے کے جانا ہے، اس کو گاڑی پہ بٹھا کر دوا کو لے جانا ہے، کب تمہاری ماں کو ضرورت پڑ جائے تمہاری خدمت کے، تمہاری دعاؤں کے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. آج ہم سوچتے ہیں 1000-2000 روپیہ دے دیے تو والدین کے حقوق ادا ہو گئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر. ایک نوجوان ہے، بوڑھی کو بٹھایا ہے پیٹھ پہ اور پھر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے. اس کو معلوم ہوا صحابی رسول موجود ہے تو معلوم کرتے ہوئے آیا. خوشی سے نبی کا صحابی آج مل گیا، آج مسئلہ پوچھنے گیا. آیا علیک سلیک کیا اور کہا اے صحابی رسول، بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری ملاقات رب نے آپ سے کرا دیا. ذرا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں فلاں ملک سے آیا ہوں اور دیکھ رہے ہو یہ بوڑھی ماں میری ماں ہے، اور ایسا نہیں ہے میں غریب ہوں، محتاج ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، ایسی بات نہیں ہے، سواری ہے. یہ میری ماں بوڑھی ہے، حج کے لیے لانا تھا. میں نے سوچا سواری پہ بٹھا کر، پھر سوچا راستہ صاف نہیں ہے، راستہ اچھا نہیں، کہیں سواری تیز چلے گی تو ایسے وقت میں جب تیز چلے گی تو ماں کو جو ضعیف ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، ہڈیاں تھوڑی کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری ماں کو تکلیف ہو. میں نے اتار لیا سواری سے. پھر بہت دیر سوچا. میں نے سوچا میری ماں کے لیے اس عمر میں میری سے زیادہ کوئی اچھی سواری نہیں ہو سکتی. میں اپنے قبیلے سے، اپنے علاقے سے اسپیڈ پہ لادا اور پھر حج کے جتنے ارکان ہیں ادا کیا. جس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اے صحابی رسول ذرا مسئلہ بتا دیا، آج میں نے اپنے ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو کہا اے شخص، تو پوری زندگی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے. اللہ کی قسم، تیری ماں جس وقت جن رہی تھی تجھے، تو پیدا ہو رہا تھا، اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے کوئی مرد اس کا تصور نہیں کر سکتا، کسی کے تخیل میں وہ چیز نہیں آ سکتی. جس وقت تیری ماں جن رہی تھی، جو تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف سے ایک مرتبہ جو آہ اس نے کہا، ابھی صرف ایک آہ کا حق ادا ہوا ہے، پوری زندگی کی پرورش کا حق ابھی باقی ہے. ایسا کرتا جا، یہ خوش فہمی میں نہ رہا کہ تو نے حق ادا کر دیا ہے. سوچو حقوق کہاں ادا ہوں گے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور تم رب سے دعا مانگتے رہو زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، ایصال ثواب کے سب سے بہتر طریقہ رب نے سکھایا ہے. اے رب ان پر ایسے ہی رحم کا معاملہ کر، ایسے ہی شفقت کا معاملہ کر، ایسے ہی محبت کا معاملہ کر، ایسے ہی نرمی کا معاملہ کر جیسے ہمارے ماں باپ جب ہم لاچار تھے، کمزور تھے، محتاج تھے، اس وقت انہوں نے کیا تھا. یہ رب سکھا رہا ہے. اور ایک جگہ عبادتوں کے قبولیت کا رب نے یہ طریقہ بتایا. سورہ حقاب اٹھا کر دیکھ لو، رب نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئات فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. سورہ احقاف. رب کہتا ایک انسان جب صاحب سمجھ ہو جاتا ہے، شعور کو پہنچ جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو دعا مانگتا ہے اے رب العالمین مجھے جو نعمتیں دی ہیں اور میرے ماں باپ کو جو نعمتیں دی ہیں، ان دونوں کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق دے دے جس سے تو راضی ہو جائے.
واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، تیرا مطیع و فرمان بردار ہو جائے، ہمارے آنکھ کا تارا سکون سرور بن جائے، ٹھنڈک بن جائے۔ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، اے اللہ اپنی طرف جھکنے والا، اپنی طرف پلٹنے والا، اپنی طرف متوجہ ہونے والا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے والا مجھے بنا دے۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، اے اللہ مجھے فرما برداروں میں بنا دے۔ یہ 5 دعائیں ایک بندہ کرتا ہے جب بالغ ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن، ہاں یہی لوگ ہیں، یہ جو 5 دعائیں مانگتے ہیں انہی لوگوں کے اعمال صالحہ کو ہم قبول کرتے ہیں، انہی لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ایسے ہی لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا ہمارا وعدہ ہے۔ ہم کہاں ہیں دوستو؟ جب باہر بیٹھے رہیں گے فتنے ہیں نہیں، ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، ذلیل رسوا پولیس والوں کے ہاتھ میں ہر جگہ، اور ادھر حقوق، پھر ادھر بیوی کے پاس آئے، بیوی کے پاس آئے وہ بھی ناراض سو رہی ہے، زردہ سپاری کیا کیا بدبودار نشیور چیز انہیں بھی گھن کھا کے پلٹ جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑا کب آ رہا ہے، کب سو رہا ہے، میرا حق کیا ہے، بچوں کا کیا ہے۔ پھر آگے چل کر اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم میں اس کا وقت کیا ہے؟ جب بچہ بات کرنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے تو یہ تربیت کا، تعلیم کا وقت ہے۔ جب بچہ بات کرنے لگتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے بچوں پر نظر ڈالتے تھے، خاندان کی عورتوں کو دیکھتے تھے، جس وقت بچہ زبان کھولتا ہے اس وقت آپ اس کو تعلیم دیتے تھے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ توحید کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پرو دیا ہے، ہر قسم کی شرک کی اللہ نے تردید کی ہے۔ اس آیت کو نبی بچپن میں رٹایا کرتے تھے۔ اب اگر ان بچوں کی تربیت نہیں ہوئی، رب العالمین دن قیامت پکڑ لیا، جیسے کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہقی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، ایک جوڑا ہوگا میاں بیوی کا، رب کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جاتے رہیں گے خوشی سے، اللہ روک لے گا اور رکیں گے، اے رب کیا حکم ہے؟ رب کہے گا اے اللہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا، یہ فلاں بیٹا، یہ فلاں بیٹی ہے۔ اللہ کہے گا لیکن یہ میری امانت تھی جو ہم نے تیرے سپرد کیا تھا، تو نے امانت میں خیانت کی۔ اے اللہ کیا خیانت؟ میں بھوکا تھا، فتح پرانا پڑا، اچھی تعلیم دیا، لاکھ لاکھ روپیہ کماتے تھے، بلڈنگ تھی، عیش و آرام کی زندگی گزارے، ہم نے کیا خیانت کی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میری امانت تھی، تیرے پر فرض تھا، ضروری تھا، سب سے پہلے تجھے سکھانا تھا، ہم نے ان کو پیدا کیوں کیا ہے، ان کو تربیت دینا تھا، تو نے صحیح تعلیم نہ دی، صحیح تربیت نہ دی، جس کے وجہ سے یہ شریعت کے خلاف ورزی کرتے رہے، جس کے وجہ سے آج دوزخ میں ڈالنا نہ پڑ رہا ہے۔ تو نے ان کے حقوق ادا نہ کیا، پتھروں پہ بیٹھا رہا، گھر سے باہر زندگی گزارتا رہا عیاش و مکاروں کے ساتھ۔ آج جا اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کے وجہ سے جا ان کے ساتھ دوزخ کے اندر تو بھی داخل ہو جا۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ، رب نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو۔ رب نبی کی عورتوں کو تعلیم دے کر کائنات کی قیامت تک کے پورے امت کو نبی کی یہ تعلیم دے رہا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ کہہ رہا ہے گھروں کو لازم پکڑ لو، بلا وجہ گھر کے باہر نہ نکلو۔ تمہارے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں گھروں کی، فتنوں سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے، برے لوگوں سے بچو گے،
اللہ کی اطاعت فرما برداری تم کرو گے، اور پھر اس کے بعد اپنے ماں کے حقوق، باپ کے حقوق بھی ادا کرو گے، بیوی کے بھی حقوق آرام سے ادا کر سکتے ہو، بچوں کو جو تعلیم دینا ہے، تربیت دینا ہے، وہ بھی حق ادا کر سکتے ہو، دنیا اور آخرت تمہاری کامیاب ہوگی، یہ تعلیم دے رہا ہے۔ تو خیر مختصر یہ دوستو اللہ کے نبی نے دوسری بات بتائی، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اے عقبہ تم اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، کشادہ سمجھو، بہتر سمجھو، اس میں رہو، بلا وجہ باہر نہیں۔ تیسری چیز وَأَبْكِ عَلَى خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لو، ہر دن محاسبہ کرو، آج کتنے گناہ ہوئے، کتنی نافرمانی ہے۔ جو یہاں نہیں روتا قیامت کی دن روئے گا، اور ایسا روئے گا کہ اس کا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، پوچھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان تو مر گیا، بتائیے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں۔ کہا اتنا نیک آدمی، اتنا اچھا آدمی، جتنے حجاج آتے تھے اپنے خاص جیب سے یہ کھلاتا پلاتا تھا، اور بڑا کمال تو یہ ہے اس وقت جب لوگ ظلم کرتے تھے، لوگوں کو ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوموں کو ظالموں سے حق دلانے کے لیے، سب سے پہلے اس نے ایک سوسائٹی الفضول نام کی رکھی، اللہ کے نبی جس پر فخر کرتے تھے، اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، کہتے تھے جب عبداللہ بن جدعان نے وہ سوسائٹی بنائی تھی تو میں بھی اس میں موجود تھا۔ اتنے اچھے اچھے کام، اور آپ کہتے ہیں دوزخ میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایک چیز ہے، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، ہاتھ اٹھا کر اس نے یہ نہیں کہا کہ اے رب العالمین قیامت کے دن میرے خطاؤں کو بخش دینا، میرے گناہوں پر میری پکڑ نہ کرنا۔ اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی، سارے اچھے کام کیے لیکن پھر بھی وہ دوزخ کے اندر گیا۔ رحمان جس پر شفقت کا معاملہ کرے گا، رحم کا معاملہ کرے گا، جن کو معاف کرے گا، سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے صفت یہ ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو مغفرت کی دعائیں رب سے مانگتے ہیں، رب کعبہ کی قسم قرآن اٹھا کر دیکھ لو، قرآن کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائهم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمت وذلک فوز العظیم۔ اللہ یہ تین آیتیں اٹھا کر دیکھ لو دوستو سورہ مومن، جو مغفرت کی دعا رب سے مانگتا ہے، ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، یہ نہیں بیچ میں کوئی وسیلہ بنا ہے۔ اے اللہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب، بخش دے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ہمیں دور کر دے۔ جو دعا مانگتا ہے اللہ کی قسم قرآن گواہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو رب کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں پکڑے وہ فرشتے، اور عرش کے اطراف میں جو رب کے مقرب فرشتے ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جو شخص ایمان لایا، جو مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ صرف اسی کو نہ بخش، اسی پر رحم کا معاملہ نہ کر، بلکہ اس کے ماں باپ، بیوی، بچے سب پر رحم کا معاملہ کر دے، سب کو بخش دے اور سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کو نیکیوں کی توفیق دے دے، سب کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ رب کہتا یہ بڑی کامیابی ہے۔ ہم یہاں دعا مانگتے ہیں مغفرت کی، اور اللہ کی قسم رب کے عرش کو پکڑے ہوئے فرشتے ہمارے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں اللہ اس کو بخش دے، رحم فرما دے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اس چیز پر اپنی غلطیوں پہ نہ روئے تو مرنے کے بعد رونا ہے دوستو۔ خیر اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، مختصر یہ
کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نبی سے میں نے کہا من نجاہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات دنیا اور آخرت کی کن چیزوں سے ہے، کیا عمل کرنے سے ہے؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، 3 چیزیں بتائی۔ پھر کہتے ہیں اب چلے آیا، کچھ عرصہ گزرا تھا، پھر اتفاق سے چلا رہا ہے۔ آج بھی میں سوچا سلام کرنے میں پہل تو کروں گا ہی، لیکن چل رہا تھا، لیکن لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابدأنی فاخذ بیدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے میں پہل کر دی۔ پیر سلام کر رہا ہے مرید سے، کیا منظر ہوگا دوستو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی آج عقبہ کو میں سلام کروں گا، اور آپ نے سلام کیا، اور نبی رحمت نے بڑی محبت سے، شفقت سے، پیار سے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا یا عقبۃ بن عامر الا اعلمک خیر ثلاث سور انزلت فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان العظیم، قال قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم فداک، کہا ہاں کیوں نہیں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عقبہ کیا میں قرآن کی وہ عظیم صورتیں تم کو نہ بتا دوں، نہ تم کو آگاہ کر دوں کہ ایسی صورت نہ تو تورات میں اللہ نے نازل فرمائی، نہ انجیل میں نازل فرمائی، نہ زبور میں، اور نہ ابھی تک قرآن میں نازل فرمائی ہے، خبر دوں بتاؤں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قربان جاؤں، ہاں کیوں نہیں، بتا دیجیے۔ کہتے ہیں فقرأنی یا عقبۃ اقرأنی، کہتے ہیں اے عقبہ پڑھو، میں پڑھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے پڑھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قل هو اللہ احد کی صورت، قل اعوذ برب الفلق کی صورت، قل اعوذ برب الناس کی صورت۔ پھر کہا یا عقبۃ لا تنساہن ولا یبیت لیلۃ فقرأہن، کہتے ہیں اے عقبہ یہ 3 صورتیں ہیں، دیکھو وعدہ کرو اس وقت تک تم سونا نہیں، رات کوئی گزارنا نہیں جب تک کہ یہ 3 صورتیں نہ پڑھ لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، ہم سب کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ بڑی عظیم صورتیں ہیں، بڑی پیاری صورتیں ہیں۔ دوسری روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آیا قرآن کی عظیم صورتیں، لیکن ایک مرتبہ سفر میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، اور نماز فجر کی پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھا، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھا۔ آج امام صاحب پڑھ لیں تو پورے لوگ پریشان ہو جائیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں کیا پڑھ، یہ تو کوئی بھی پڑھا سکتا۔ اعتراض شروع، اختلافات شروع۔ کہتے ہیں اس دن مجھے یقین آ گیا کہ یہ عظیم صورت ہے معنی کے مفہوم کے حساب سے۔ اور قل هو اللہ احد کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک قافلہ نبی نے بھیجا، ایک گروہ، ایک جماعت یا ایک بستی میں ایک صحابی رسول جو نابینا تھے، امام مقرر تھے، وہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے بعد میں قل هو اللہ احد پڑھتے، پھر دوسری سورہ پڑھتے، ہمیشہ 5 وقت ہی پڑھتے۔ کوئی بھی سورہ پڑھنا ہو سورہ فاتحہ کے بعد ضرور قل هو اللہ احد۔ لوگوں نے منع کیا، نہیں مانے، زبردستی کیا، کہا دیکھو میں امامت چھوڑ دوں گا لیکن قل هو اللہ احد پڑھنا نہیں چھوڑوں گا ہر رکعت۔ ایسی بات، خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بستی کے لوگ آئے اور شکایت کی۔ اللہ کے نبی نے بلایا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ شروع کرنے سے پہلے قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے ہو، آخر کیوں؟ ان لوگوں کے بات کیوں نہیں مانتے؟ اختلاف کیوں پیدا؟ سر جھکا لیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت سے بڑی محبت ہے، مجھے بہت پیار ہے، توحید ہے، اللہ کے اوصاف ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس سورہ کی محبت تجھے جنت کے اندر داخل کرائے گی۔ بڑی عظیم صورتیں ہیں دوستو، جتنی مخلوق ہیں
اگر یہ تینوں صورتیں پڑھ لیتے ہیں اللہ ان سے حفاظت فرماتا ہے۔ معوذتین پڑھ لو دوستو۔ نبی کا خود دستور تھا، بستر پہ جانے سے پہلے، لیٹنے سے پہلے 3 بار یہ صورتیں پڑھتے تھے اور پھر 3 مرتبہ دم کرتے تھے، آگے کے پورے حصے میں پھیر لیتے تھے۔ نبی کا طریقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تھا، جب بیمار ہو گئے، نبی علیہ السلام سکرات کے عالم میں ہیں، تکلیف سے نہیں بول پا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں بار بار ان صورتوں کو پڑھتا، نبی رحمت پڑھتی، نبی کے دست مبارک کو لیتی، نبی کے ہاتھ میں پھونکتی اور نبی کے ہاتھ کو نبی کے جسم پر پھیرتی رہتی تھی برکت سے۔ آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، تو کہا اے عقبہ یہ 3 صورتیں پڑھنا، جب تک اس وقت تک نہ رات گزارنا جب تک ان تینوں کو نہ پڑھ لے۔ اپنے آخری عمر میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے اللہ کی قسم اتنا دن ہو گیا نبی سے وعدہ کیا، ایسی کوئی رات نہیں گزری کہ سونے سے پہلے ان تینوں صورتوں کو نہ پڑھ، نیند آتی نہیں، سکون ملتا نہیں، راحت ملتی نہیں، آرام ملتا نہیں جب تک کہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ نہ لوں۔ اب میری عادت یہ فطرت بن گئی ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر لیٹنا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ملاقات میں یہ تینوں صورتیں سونے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، ایک روایت میں صبح بھی پڑھنے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں ختم ہو گئے، آ گیا وہاں سے، پھر کچھ عرصہ گزرا تھا، پھر نبی رحمت کا سامنا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ میں نے سلام کرنے میں پہل کی تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی بازی مار لے گئے، آج پھر نظر پڑ رہی ہے۔ کہتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابتدأتہ فاخذت بیدہ، آج دور ہی تھا تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تاکہ نبی مجھ سے پہلے سلام نہ کر سکے۔ آگے بڑھا، نبی رحمت کا ہاتھ شفقت سے، ادب احترام سے، چاہت سے، محبت سے، الفت سے، پیار سے پکڑ لیا، اور آج بھی دیکھا موقع رب نے بڑا پیارا دیا ہے، کوئی نہیں ہے، آج سوال کر لیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا اخبرنی یا رسول اللہ بفواضل الاعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا بتائیے سب سے افضل اعمال کون سے ہیں، رب کو کون سے عمل اچھے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، پسند آتے ہیں، کیا عمل کروں کہ رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے دنیا بھی سکون کی اور آخرت بھی سکون کی مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی، بڑی قیمتی ہے دوستو۔ آپ نے فرمایا صل من قطعک، جو توڑے اس کو جوڑو۔ کوئی رشتہ دار ہے اگر وہ بھاگ بھی رہا ہے، تعلقات ختم بھی کر رہا ہے، تم نہ بھئی انہیں نہیں ملتا تو میرے کیا ضرورت ہے، انہیں کون کی ترم کھاؤ، انہیں ادھر میں ادھر، یہ بات آ جاتی۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ تو ادلا بدلی ہے، تو جانور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک احسان کر رہا ہے دوسرا بھی احسان کر رہا ہے، جانور بھی، 2 جنس کے جانور اگر باندھ دیے جائیں کچھ دن ساتھ میں رہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، نہیں لڑتے جھگڑتے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ کمال یہ ہے جو رشتے کو توڑتا ہے، تم سے بھاگتا ہے، تم سے نفرت کرتا ہے، تم اس سے رشتے کو جوڑو۔ من صلح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے۔ اور رشتوں میں جوڑنا کیا ہے؟ رحم، رشتہ داری جوڑنا ہے۔ اور ایسے وقت میں سب سے قریب جو رشتہ ہو اس رشتے کو جوڑا جائے گا، اور سب سے قریب رشتہ اللہ رسول کے بعد اگر کسی کا دنیا میں ہے تو ماں باپ کا ہے، والدین کا ہے، ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرح السنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ، میں جنت کے اندر داخل ہوا، فسمعت فیہا قراءۃ،
جنت کی سیر کر رہا ہوں، مجھے آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی، میں پریشان، میں نے کہا یا جبریل من ھذا، یہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے؟ قالوا الحارثہ، جبریل نے کہا یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان۔ کہا یہ تو دنیا میں ہیں۔ کہا چونکہ یہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اللہ نے خدمت والدین کے وجہ سے یہ مقام، یہ فضیلت، یہ مرتبہ دیا۔ قرآن زمین پہ پڑھتا ہے لیکن آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، یہ مقام رب دیتا ہے دوستوں۔ تو آپ نے فرمایا جو توڑو، ایسی بہت ساری روایتیں ہیں دوستوں، مختصر یہ۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو نہ دے تم اس کو دو۔ بھئی جو تحفہ دیتا ہے اگر اس کو دو تو کوئی کمال کی بات نہیں، ادلا بدلی ہے۔ جو تحفہ نہیں دیتا، دور بھاگتا، تھوڑا حسد کینہ کپٹ رکھتا، اس کو دو تاکہ اس کے دل میں جو ہمارے لیے برائی، غصہ، نفرت ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی کچھ نہیں پائے تو مسواکی اپنے صحابی کو تحفے میں دے دیا۔ آپ نے فرمایا وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو نہ دے تم اس کو دو۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَعَافُ، یا دوسری روایت میں ہے وَعَارِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے، جو تم کو ستائے، جو تمہارے حق کو مارے، تم اس سے اعراض کرو یا اس کو معاف کر دو۔ یہ معاف کرنا کرانا اللہ کو بہت پسند ہے دوستو۔ ایک روایت، ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں، ابھی 5 منٹ ہے تو خیر مختصر یہ کہ بخاری شریف دیکھو، سورہ نور کی تفسیر جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت اور الزام کا ذکر لگایا گیا تھا، آپ پر بدکاری کا الزام منافقوں نے لگایا تھا۔ اس میں ایک صحابی رسول جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیرے بھائی تھے یا رشتے میں بھائی ہوتے تھے، مستح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ یہ بھی ہیں، بڑی تکلیف ہوئی۔ فطری چیز ہے، کسی کو بھی تکلیف ہوتی، زندگی بھر بہت سے لوگ، ارے میری بیٹی پر الزام لگاتا، کیا بہتان لگا، زندگی ختم ہو جائے معاف نہیں کرتا۔ یہاں ان کو بھی غصہ آ گیا، یہ میرا بھائی، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، اس کے گھر کا خرچہ میں اپنے جیب سے چلاتا ہوں اور یہ میری بیٹی پر بہتان باندھنے والوں کا ساتھ دیتا، جاؤ آج سے پیسہ بند، خرچہ بند۔ غصے میں آ گئے۔ رب کو یہ چیز پسند نہیں آئی، رب قرآن کی آیت نازل کیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ درگزر کرو، معاف کرو، نہیں رہنے، معاف کر دو۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ اللہ اکبر۔ نبی پر نازل ہو رہی ہے، نبی تلاوت کرتے ہیں، اس مجلس میں صدیق بھی بیٹھے ہوئے، جیسے قرآن کی آیت سنتے ہیں کہتے ہیں بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا خطایانا۔ ہاں کیوں نہیں اے رب۔ آج استقبال رمضان سے شروع ہو جائے گا، مہینہ 2 مہینے تک شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تم معاف کر دے، بخش دے، درگزر کر دے، کیونکہ تم معافی کو پسند کرتا۔ اللہ
کون سے معافی چاہنے والے کو پسند کرتا ہے؟ یہ دعا پڑھنے سے پہلے اس واقعہ کو اپنے دماغ میں لا لینا دوستو، اس پہ عمل کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، اللہ کے بندوں سے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، تم ناراض ہو، تمہارا دل دکھی ہوا ہے، بات چیت بند ہے، تو ان کو تم درگزر کر دو، ان کو معاف کر دو۔ یہ رب شرط لگا رہا ہے۔ جیسے یہ آیت سنی صدیق نے کہا واللہ ہاں اے رب العالمین، ہم نے مصطح کو معاف کر دیا، اب تو مجھے بھی معاف کر دے، اور ابھی تک 1000 دینار دے رہا تھا خرچے کے لیے، اب اس کا ڈبل میں دوں گا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تیسری ملاقات میں آپ نے فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے معاف کر دو۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 7۔ املک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتی، یہ 3 ہو گئے۔ اور دوسری ملاقات میں اس وقت تک نہ سونا جب تک کہ تینوں صورتیں 3 بار نہ پڑھ لینا، 4 ہو گئی۔ اور تیسری ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توڑے اس رشتے کو جوڑو، اور جو نہ دے تم اس کو تحفہ دو، اور جو تم پر ظلم کرے سب سے افضل عمل ہے، رب کو پسند ہے، تم اس کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 7 نصیحتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔